बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। आज आपके साथ डिस्कस करनी है बड़ी गर्मा गर्म सी खबर। ख़बर से पहले मैं आपको बता दूं, एक सब्ज़ी है आलू जिसे कहते हैं। अच्छा, आलू के बारे में कहा जाता है कि आलू की पहले तो शेप के ऊपर आप ज़रा सा गौर कर लें। आलू एक ऐसी चीज़ है जो अगर कोई शख्स बहुत मोटा होता है, गोल मटोल होता है, तो उसको भी आलू कहा जाता है। और इसके अलावा ये सब्ज़ी जो है आलू इस सब्ज़ी के हवाले से ये कहा जाता है कि हर जगह पे फिट हो जाती है। यानी कि आपको एक दिन आलू जो है वो किसी सब्ज़ी के अंदर मिलेगा, किसी दिन आपको गोश्त के अंदर मिलेगा, गोश्त के अंदर चिकन, मटन और बीफ के अंदर मिल जाएगा, और वही आलू आपको अगले दिन किसी दाल के अंदर मिल जाएगा। दाल के बाद आपको अगले दिन पालक के अंदर भी मिल सकता है, फिर शलजम के अंदर भी मिल सकता है, गोभी के अंदर भी मिल सकता है। यानी कि आलू हर एक के साथ फिट हो जाता है। हत्ता कि आलू आपको किसी दिन आपको अंडे के साथ भी मिल जाता है। यानी कि ना वो सब्ज़ी ना गोश्त, एक और नई चीज़ अंडे के अंदर भी आलू बजाते खुद भी पकाया जाए और खाया जा सकता है, उबाल के खाया जा सकता है, उसके चिप्स बना के खाए जाते हैं। यानी कि आलू शायद वो सब्ज़ी है जो सब जगहों पे फिट इन होती है। अब आप ये कह रहे होंगे कि एक सियासी तज्जिए या समाजी तज्जिए का प्रोग्राम जो है एनालिसिस राउंड अप, उसके अंदर आलू का क्या तस्करा। अच्छा, आलू की मैंने आपको दो सिफात बयान की हैं। अब आपने गौर करना है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक आलू है। वो आलू किस तरह है कि गोल मटोल है, मोटा, भारी भरकम, और वो हर जगह पे फिट हो जाता है। एक हुकूमत जाती है, दूसरी हुकूमत आती है, और वो आलू उस हुकूमत में फिट हुआ होता है। अब ये आलू जो है, इस आलू ने पिछले दिनों में एक काम किया है, और उस काम का शायद वो काम दुरुस्त था, मैं उसकी कोई मुखालफत नहीं कर रहा। वो आलू ने एक काम किया है जिसकी वजह से जो सऊदी अरब के शहज़ादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके और इमरान खान साहब के ताल्लुकात आपस में ख़राब हो गए। हाँ जी, एक आलू की वजह से मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान साहब के ताल्लुकात आपस में ख़राब हो गए। अब हुआ क्या कि आलू साहब जो हैं, क्योंकि मैं डरता हूं, क्योंकि वो हर हुकूमत में फ़िट होते हैं। आज मैं उनका नाम ले दूं, अगली हुकूमत में भी फ़िट होंगे, और इस हुकूमत में भी फ़िट हैं, और उसके बाद आने वाली हुकूमत में भी फ़िट होंगे। यकीनन खान साहब की हुकूमत अगर खुदा न खास्ता दोबारा आती है तो उसके अंदर भी आलू साहब फ़िट होंगे। तो वो जो आलू साहब हैं, उनके पास ये है कि उनके जो मोबाइल है, शायद पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत हैं कि उनके मोबाइल के अंदर मोहम्मद बिन सलमान का नंबर फीड है। मोहम्मद बिन सलमान का नंबर फीड होना कोई बड़ी बात नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनके पास फर्स्ट डायल यानी कि फास्ट डायल के अंदर वो जो फास्ट डायल के अंदर 5-6 नंबर होते हैं, उन फास्ट डायल्स के अंदर मोहम्मद बिन सलमान उनका फ़ोन उठाते भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। हाँ जी, ये हुई ना बात। अब वो जो मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ जो आलू फिट है, और यहाँ पे पाकिस्तान की हर हुकूमत के साथ फिट है, उसने एक दिन काबीना के इजलास में इमरान खान साहब की ज़बान से एक गाली सुनी। और वो गाली इमरान खान साहब की ज़बान माशाल्लाह बड़ी ही, वो तो आम जलसा आम में अमूमन गालियाँ दे बैठते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने काबीना इजलास के अंदर उन्होंने अपने आप को बड़ा महफूज समझते हुए एक गाली दी, और गाली दे दी उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को। अब आलू साहब जो हैं, जिनकी तमाम तर हैसियत, जिनकी तमाम तर ताकत ये है कि सऊदी अरब के अंदर उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने वो गाली जो है उसकी इन्फॉर्मेशन सऊदियंस तक पहुंचा दी। सऊदियन तक पहुंचाने के बाद यहाँ पर मुबैना तौर पे कहा यह जाता है कि यहाँ पर जो सऊदीया के सफ़ीर तैनात थे पाकिस्तान के अंदर, उन सफ़ीर साहब ने पाकिस्तान के बहुत से लोगों से उस मखसूस गाली का तर्जुमा भी पूछा, और बहुत से लोगों से वो तर्जुमा पूछते हुए पाए गए, और दरोग बर गर्दन रावी के लोग उनको बताते रहे कि जी हाँ, ये गाली ही है और इसका तर्जुमा ये है। और उसके बाद ये था कि ये मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात की पीठ पर आखिरी तिनका साबित हुआ और टूट गई तड़क करके। तो ये जो आलू साहब हैं, इनके ताल्लुकात एक तरफ तो इस तरह से ये एक रीज़न बने हैं इमरान खान साहब के मोहम्मद बिन सलमान के साथ ताल्लुकात की तबाही, ख़राबी और बर्बादी की, और उसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की जो ज़बान है वो
اس کے اوپر اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت بدل چکی ہے لیکن سعودیوں کا غصہ ٹھنڈا ہونے میں نہیں آ رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ کے بارے میں، بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارے بادشاہ کے بارے میں جو شخص یہ زبان استعمال کرتا ہے وہ ناقابل معافی ہے، اور ناقابل معافی شخص کے بارے میں اگر ملک کو چلانے والے ریاست ایک اور ریاست یعنی کہ جب بھی ہمیں مشکل ہوتی ہے وہ غصے میں آ جائے تو پھر حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ پاکستان کی ایک خوبرو اداکارہ ہیں سجل علی۔ آلو صاحب کا معاملہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور اب ذرا سجل علی کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے یار کیا حیرانی ہے، ایک طرف آلو جیسی بے ہنگم اور بیہودہ سبزی اور کہاں سجل علی جیسی حسین اور خوبرو اداکارہ، لیکن بات سے تو بات ایسی نکلتی ہے نا۔ اب جناب وہ جو خاتون ہیں سجل علی صاحبہ، ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے ایک شخص رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے میجر عادل راجہ۔ مبینہ طور پہ عمران خان صاحب نے جو بات کہلوانی ہوتی ہے ہمارے فوج کے خلاف، جو بات انہوں نے کہلوانی ہوتی ہے جنرل باجوہ کے خلاف، جو انٹیلیجنس اداروں کے خلاف کہلوانی ہوتی ہے، وہ میجر عادل راجہ صاحب سے وہ کہہ دیتے ہیں، اور میجر عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ بات بول دیتے ہیں۔ اور اس کی بڑی آسان سے اب لٹمس پیپر ہے، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ میجر عادل راجہ صاحب نے ایک الزام عائد کیا تھا۔ وہ الزام یہ انہوں نے عائد کیا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کے 4 خواتین جو ہیں پاکستان کی صف اول کی جو اداکارائیں ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے یہ بات میجر عادل راجہ صاحب نے کی تھی۔ اور آپ حیران ہوں کہ اس سے اگلے دن عمران خان صاحب نے اسی بات کو ہی دہرا دیا تھا کہ جناب دیکھیں اب تو وہ سکینڈل بھی آ چکا ہے جنرل باجوہ کا اور ان 4 خواتین کا۔ ان 4 خواتین میں ایک خاتون جو تھیں ان کا نام لیا گیا تھا، نام انہوں نے کسی کا بھی نہیں لیا تھا، انہوں نے بڑے طریقے سے مثلاً کے طور پہ سجل علی ہے تو ایس اور اے کہہ دیا، اس طرح کر کے نام لیا گیا تھا۔ تو مجھے اس وقت ہی ماتھا ٹھنکا کہ بات کچھ گڑبڑ ہے۔ اب بات کی گڑبڑ ہونے کے اندر جو کچھ چیزیں جو ہیں وہ کھل کے آ رہی ہیں، یہاں پہ میں آپ کو ذرا ایکسکلوسیو جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف ایک آلو کی وجہ سے سعودی عرب کے اندر تعلقات خراب ہو گئے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو دوسری لائف لائن تھی وہ لائف لائن ہے جو ہر مشکل میں ان کے لیے سپورٹ کرتی رہی ہیں ان کو، وہ لائف لائن ہے جمائمہ خان صاحبہ۔ اور جمائمہ خان صاحبہ ایک فلم بنا رہی تھیں جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے بہت سے لوگ پاکستان کے ان کے اندر رہائش رہتے ہوئے، میں نے اس ولاگ میں بھی تذکرہ کیا کہ پاکستان کے اندر جب وہ رہتی تھی اس حوالے سے انہوں نے ایک فلم بنا رہی تھی۔ اچھا، اس فلم کے ساتھ سجل علی جو ہیں اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، تو اب ان کا نام آنا اور سجل علی کا تذکرہ ہونا یہ بات جو تھی وہ کوئی زیادہ مطلب دل کو نہیں لگتی تھی کہ ایک طرف وہ اور سجل علی بذات خود ایک سکہ بند قسم کی کیا کہنا چاہیے، یوتھیا، تو ٹھیک ہے یوتھیا لفظ استعمال ہونا چاہیے، تو وہ سکہ بند قسم کی یوتھیاں ہیں۔ تو اب سجل علی جو ہیں ان کے حوالے سے وہ نام آنا سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہونا کہ ان کا نام سامنے آ جانا اور اس کے بعد میجر عادل راجہ کی طرف سے اور پاکستان میں وائرل کروا دیا جانا، یہ بڑی ایک اچنبھے کی بات تھی۔ اب یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ فوری طور پر میجر عادل راجہ صاحب جو ہیں شاید اب یہ مبینہ طور پر یہ ان کو ان کی طرف بھیجا گیا کہ یہ چول تو مار دی ہے، لیکن اب فائر پروٹیکشن کی جائے اور فائر بریگیڈ کا کام کیا جائے۔ میجر عادل راجہ صاحب کی ملاقات ہوتی ہے جمائمہ خان صاحبہ سے، اور جمائمہ خان صاحبہ سے بات کرنے کے بعد ان سے کہا گیا ہوگا، منت سماجت کی گئی ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ غصے کو تھوک دیں، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اور اب ڈیلی میل کو جمائمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کی جو بیٹی ہیں، عین اس وقت جس وقت جمائمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کی فلم لانچ ہوتی ہے اور ٹیریان وائٹ جو ہیں ان کے حوالے سے کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ چکا ہے، عین اس وقت تو ایک بم پھوڑ دیا ہے جمائمہ خان صاحبہ نے، اور انہوں نے آفیشلی یہ بات کہہ دی ہے
کہ ٹیریان وائٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بیٹی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر دو طرف سے، ایک طرف سے جہاں سے ریاستی طور پہ معاملات خان صاحب کے چل رہے تھے، وہاں پہ آلو نے ان کے لیے آلو گرنیڈ بن گیا ہے اور خود کش حملہ کر دیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے جہاں سے خان صاحب کے مفتے لگے ہوئے تھے، جہاں سے ان کی گھر چل رہا تھا، جو خاتون چلا رہی تھیں، جو ان کو مکان بنا کے دیتی تھیں، جو خاتون ان کے لیے رسیلے سنبھالتی تھیں، ان خاتون کو بھی انہوں نے ناراض کر دیا ہے، اور میجر عادل راجہ کو بھیجنے کے باوجود بھی معاملات ریزالو نہیں ہوئے، اور اس پریمیئر کے اندر جو لو لائف میں رہتی ہیں، یعنی کہ لو لائف ان سینس میں نہیں کہہ رہا، ایک جو اپنے آپ کو پروفائل میں لو پروفائل میں رکھتی ہیں ٹیریان وائٹ، ان کو سامنے لے کر آئی ہیں اور ایک جیسا لباس پہن کے لائی ہیں، جس لباس کے اوپر بہت سے تذکرے ہو رہے ہیں۔ خیر اس کے اوپر کیا یہاں پہ ہم نے تذکرہ کرنا، آپ میرے سے زیادہ تیز ہیں، آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا لباس پہن رکھے تھے۔ تو انہوں نے خان صاحب کی بیٹی کو سامنے لانچ کر دی ہے، اور شاید انہوں نے یہ پیغام دینا بھی مقصود تھا کہ خان صاحب یہ میرے کنٹرول میں ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، ڈی این اے کروا لیں، لیکن معاملہ کہیں اور ہے۔ تو خان صاحب جناب آ چکے ہیں ایک آلو کی وجہ سے اور ایک سجل علی کی وجہ سے ایک بہت بڑے وشیس سرکل کے اندر، جس کے اندر سے نکلتے ہوئے وہ مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور چودھری مبشر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔